اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور پاورفل ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے توجہ اور پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ بیماری ان کے گھر کبھی بھی نہ آئے، وہ کبھی بھی کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، کبھی بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جس کی وجہ سے پیسے بھی لگیں اور ٹائم بھی لگے۔ ظاہری بات ہے، اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اسے کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے اور مختلف ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے اور ہر ڈاکٹر کی رائے ماننا پڑتی ہے اور پیسے لگانا پڑتے ہیں۔ تو مجھے بہت سے کمنٹس آئے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے بیماری بالکل ختم ہی ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک مسئلے سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں پھنس جاتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں تو تیسرے میں پھنس جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے لیے تیار ہوا ہی رہتا ہے۔ تو ایسے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، ہر مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے، ہر مشکل سے نجات پانے کے لیے، ہر بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے آج میں آپ کو بہت ہی بابرکت اور مجرب عمل بتاؤں گی جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور مفید ہوگا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور اگر دوران بیماری آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کا مرض جاتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے گا، آپ کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا کریں، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، ہم اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ مایوس نہ ہوا کرے۔ جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اگر اس میں دیر ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہوا کرے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کی دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہیں تو اللہ آپ کو دگنا انعام عطا فرمائے۔ آپ نے جتنی دعا مانگی ہے اللہ اسے دگنا آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ سے مانگا کریں، مایوس نہ ہوا کریں۔ مایوسی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، لیکن اللہ پر پختہ یقین جس بندے کا ہوتا ہے وہ انسان، وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اس انسان کو کبھی رسوائی نہیں ملتی جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، نبی پر ہوتا ہے کہ اللہ مجھے عطا کرے گا، اپنے نبی کے وسیلے عطا کرے گا، تو وہ بندہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہوتا، بلکہ مخلوق خدا اس بندے پر مہربان ہوتی ہے جس بندے کا یقین اللہ پر ہوتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے کر سکتے ہیں، ہر مصیبت سے نجات پانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، آپ اس کو ضرور کر کے تو دیکھیں، اللہ کی رحمت آپ پر کس طرح برستی ہے یہ آپ خود محسوس کریں گے اور دیکھیں گے۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اللہ کے 3 صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ صفاتی نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا غفور، یا کریم۔ آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، جس ترتیب سے، جس طریقہ کار سے میں نے پڑھا ہے آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھنے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ یا اللہ، یا غفور، یا کریم، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا غفور،
या करीम, ये 2 मर्तबा हो गया। इसी तरतीब से, इसी तरीक़ेकार से आपने 100 मर्तबा अल्लाह के इन सिफाती नामों को पढ़ना है। अगर आप ज्यादा तादाद में पढ़ना चाहते हैं, कोई 1000 मर्तबा, 500 मर्तबा, 313 मर्तबा से ऊपर पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एहतियातन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने हर नमाज के बाद कम से कम 100 मर्तबा पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा आप 1000 मर्तबा, 2000, 3000, जितनी आप हिम्मत रखते हैं, इस्तिताअत रखते हैं, आप इस अमल को, इस वजीफे को उतनी मर्तबा पढ़ सकते हैं। अल्लाह के सिफाती नामों का वजीफा है, बहुत ही बबरकत अमल है, बहुत ही मुजरिब अमल है। इस अमल के करने से आपकी हर परेशानी आपके घर से निकल जाएगी और बीमारी से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शुगर होती है, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, और हर वक्त वो बीमार रहते हैं, बुखार में मुब्तला रहते हैं, या किसी को कैंसर है, ब्लड कैंसर है, स्किन कैंसर है, कोई भी मसला है, इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से हर बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। हत्ता कि अगर आपके पेट में भी दर्द हो रहा है या सर में दर्द है, तो आप फिर भी इस अमल को करके अल्लाह से दुआ मांगे कि मौला, मैंने तेरे पाक और बाबरकत नामों का वजीफा किया है, मौला इस पाक वजीफे के सदके मैं तुझे तेरे नामों का वास्ता देता हूँ या देती हूँ, मुझे इस बीमारी से निजात दे दे, इस बीमारी से मुझे छुटकारा दे दे और मुझे हर परेशानी से निजात दे। इस अमल को, इस वजीफे को आप किसी अपने खास अजीज के लिए भी कर सकते हैं, वालिदैन के लिए भी कर सकते हैं, बहन भाइयों के लिए भी कर सकते हैं, आप किसी के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन आप अपने लिए भी इस अमल को कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। आप इस अमल को करके तो देखें, अल्लाह की आप रहमत फिर देखें किस तरह बरसती है, बीमारी किस तरह खत्म होती है, और आप परेशानियों से किस तरह निकलते हैं, और खुशहालियाँ किस तरह आपके कदम चूमती हैं, और तंदुरुस्ती आपके किस तरह कदम चूमती है, ये आप खुद देखेंगे और महसूस करेंगे। तो ये थी अल्लाह के बाबरकत नामों की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नीयत से शेयर करने की तौफीक दे, 5 जगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और तमाम बीमारों को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए, तमाम परेशान लोगों की परेशानियों को हल करे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।